دوستو آپ نے بہت لمبی چوڑی ولولہ انگیز حیرت انگیز اسٹیج کو ہلانے والی پبلک کو جمانے والی آپ نے خوب تقریریں سنی۔ آج میں آپ کو ضروری مسائل بتانے کے لیے آ رہا ہوں جو انسان کی لائف کی نیڈ ہے، خاص کر مسلم قوم کے لیے ان مسائل کو جاننا اشد ضروری ہے۔ تو ہمارے ان عوام بھائیوں کے لیے جو مسائل سے نا واقف ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم پہلے جو خدا کا اہم فریضہ نماز اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلے پورے چہرے کو دھونا کان کی ان پٹیوں تک، پھر یہ ہوا پہلا۔ دوسرا کینیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے پورے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو چہرے کو دھونا، اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا جو کینیوں سمیت، اور پھر تیسرا جو ہے سر کا مسح کرنا، چوتھے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پھر پاؤں دھونا فرض ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرض ہوئے۔ جلدی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شارٹ کٹ ویڈیو ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے غسل کا نمبر۔ تو غسل جو ہے اس کے اندر 3 فرض ہیں۔ جب جا کے ہمارا پورا بدن پاک ہوگا، پوتر ہوگا بدن، اس کے لیے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا، گرگرا کرنا فرض ہے۔ اور ناک کی یہ نرم حصہ ہے، ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، یہ دوسرا فرض۔ اور تیسرا فرض پورے بدن کے اوپر پانی بہانا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہنا چاہیے، بال کے برابر بھی باقی رہنا نہیں چاہیے، تب جا کر ہم پوتر بنیں گے، غسل ہمارا اترے گا۔ ایسے اگر ہم سمندر میں بھی کود گئے یا نل کے نیچے بیٹھ گئے اور ہم نے کلی نہیں کیا یا ناک میں پانی نہیں پہنچایا تو ہمارا غسل نہیں اترے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، سب کے لیے لازمی اور ضروری اور انیواریہ ہے۔ تو یہ غسل کے فرض یاد رکھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تب جا کے تم پوتر بنو گے۔ پوتر بنو گے تو ہی نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو۔ تو ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں۔ اب آتے ہیں اپنے شادی کے اوپر۔ تو شادی میں جو دن مقرر کرنے کے لیے ایک مین شادی کے ڈیٹ سے پہلے کوئی دن مقرر کیے جاتے ہیں، پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو کیا رسم کہتے ہیں مجھے تو نام یاد نہیں ہے، بان بیٹھانا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مختلف علاقے کی مختلف لینگویج ہے۔ پبلک اکٹھی ہوتی ہے، گڑ بانٹا جاتا ہے، کہیں خارق کہیں پتاسے بانٹے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ بھی درست نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اب آتے ہیں شادی کے اوپر، مین شادی کے اوپر۔ تو لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس فریضے کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر شادی میں جو ہم ڈی جے، باجے، گاجے، دیج کی پرتھا جو ہے یہ ہم اختیار کرتے ہیں، یہ شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے ناجائز امور میں آئے گا، یہ غیر مناسب کہلاتے ہیں، بلکہ بعض چیزیں تو حرام کہلاتی ہے جو ہم ڈی جے باجے بجاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم ڈی جے بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اور پھر ہم امید لگاتے ہیں کہ ہمارے اولاد پیدا ہوگی، وہ مبلغ پیدا ہوگی، وہ مجاہد پیدا ہوگی، وہ متقی پیدا ہوگی، وہ اسلام کے بڑے عالم بنیں گے، اسلام کا نشر و ارشاد کریں گے۔ بنیاد تو رکھی ہم نے حرام چیز کے اوپر، اور توقع کرتے ہیں، ایکسپیکٹڈ لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس سے اولاد نیک پیدا ہوگی۔ بیج بویا ببول کا، کہاں سے آم کھاؤ گے؟ ٹھیک ہے دوستو، ہاں تو ان سے بچنا چاہیے۔ شادی سادھارن کرو، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ولیمے کے نام کے اوپر آپ پورے گاؤں کو کھلا سکتے ہو، پورے علاقے کو کھلا سکتے ہو، پوری ڈسٹرکٹ کو کھلا سکتے ہو، وہ آپ کی گنجائش کے مطابق ہے، لیکن شہرت کے نام پہ نہیں کھلانا چاہیے، نہیں تو آپ کا پیسہ برباد جائے گا، کوئی ثواب نہیں۔ یہ تو ہے شادی کی بات ہے۔ اگر شادی کے اندر نابالغ بچے جو ہیں، بچیاں جو ہے، اس نے اگر گیت گا لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، نابالغ بچیاں گیت گا سکتی ہے۔ بڑی عورتوں کو بلند آواز سے گیت نہیں گانا چاہیے جس میں فحش کلامی ہو، ناجائز کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات دوستو، شادی کے اوپر جو ہم دیج دیتے ہیں نا دنیا بھر کا، آج کل تو کیا 4 ویل دیتے ہیں، کئی واشنگ مشین، کیا دیتے ہیں پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتا۔ تو اتنے جو دیج دیا جاتا ہے، اب غریب کی بچی رہ جاتی ہے، اس کا ہوٹ غریب نہیں کر سکتا کہ یہ کمپٹیشن آپ کر رہے ہو۔ تو
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو، ٹھیک ہے نا، ہاں باتیں یاد رکھنے کا۔ آپ کا بچہ بچی 8 سال کا ہو جائے تو چاہے سگے بہن بھائی ہو، ان کو ایک بستر پہ نہیں سلانا چاہیے، اس بات کو بھی یاد رکھو، خاص کر آج کے زمانے کے اندر برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ 8 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر الگ کرو، ٹھیک ہے، ہاں الگ سلاؤ، چاہے سگے بھائی بہن ہو، ایک بات یہ یاد رکھنا۔ اب آتے ہیں مرنے والے کی رسومات کے اوپر۔ جہاں پہ میت ہو جاتی ہے لوگ گھنٹوں ویٹ کرتے رہتے ہیں رشتہ داروں کا، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ میت ہو جائے جلدی اس کو خدا کے گھر سپرد کرو، اس کے اندر تاخیر کرنا، لیٹ کرنا یہ غیر مناسب کہلائے گا، شریعت سے ہٹ کر کہلائے گا۔ یا میت کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں لوگ، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، شریعت کے اندر یہ باتیں بھی ثابت نہیں ہے۔ جو شریعت میں ثابت نہیں ہے اس کو اگر ہم کریں گے تو یہ بدعت کہلائے گی۔ پھر میت کو دفنایا جاتا ہے، کہیں کہیں میت کی قبر کے اوپر اذانیں لگائی جاتی ہے، شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا، نہ تو اللہ کے نبی کے یہاں، یا نہ تو صحابہ کرام کے یہاں، نہ خلفائے راشدین کے یہاں یہ ثبوت ملتا ہے۔ یا 40 قدم کے اوپر جا کر دعا کرتے ہیں، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ثبوت ہی نہیں ہے تو جورا مردی ہم نے دین بنا لیا، اپنی طرف سے اپنے باپ دادا کا دین بنا لیا اور اس کو ہم ثواب سمجھ بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز گھڑی تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور قبرستان کے اندر بیٹھ کر گپ سپ مارنا یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر جو ہم میت کے نام کے اوپر کھانا کرتے ہیں، دعوت کا نام کے اوپر پبلک کو بلاتے ہیں اور بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، شریعت کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاؤ، لیکن اس کے مستحق کون ہیں؟ غریب، غربا، محتاج، یتیم، مسکین، بیوہ عورت، یہ اس کے مستحق ہیں۔ اور ہم کس کو بلاتے ہیں؟ وی آئی پی شخصیات کو، نیتاؤں کو، اس کو بلاتے ہیں اور واہ حاصل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو ثواب ملے آپ کو گناہ ملے گا۔ اور یہ آپ نے ایک رسم ڈال دی ہے کہ ہر مرنے والے کے پیچھے کھانا کھلایا جائے گا، یہ رسم آ جاتی ہے۔ اور رسم اور پرمپرا اور ٹریڈیشنل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پبلک اس کو ضروری سمجھ لیتی ہے، اور جس چیز شریعت میں ضروری نہیں ہے اس کو اگر ہم نے ضروری سمجھ لیا تو یہ بدعت کہلائے گی، اور بدعت کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں سن لو بیٹا، جہنم کے مستحق ہو رہے ہو، تو یہ بات ہے۔ باقی آپ جو ہے اپنے باپ دادا جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی ممی ہے، اس کے نام کے اوپر صدقات دو، خیرات دو، وہ کر سکتے ہو۔ مالی امداد کسی غریب غربے کی کر سکتے ہو، اس کا کنٹریبیوشن کر سکتے ہو، غریب کو پیسہ دے سکتے ہو صدقے کے نام کے اوپر۔ اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہو، آپ جو روزہ رکھ رہے ہو، اس کا ثواب میت کو نہیں بخش سکتے، اس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، بدنی عبادت کا ثواب میت کو نہیں ملتا ہے۔ ہاں اگر آپ مالی اعتبار سے پیسے ٹکے کے حساب سے کھانا کھلاتے ہیں یا غریب غربے کو دیتے ہیں تو اس کا ثواب میت کو ملے گا، یا آپ ذکر کر کے، اللہ کی تسبیح پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے آپ میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، کھانا کھلاتے ہو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن دعوتوں کے نام پر اس طریقے سے پبلک کو اکٹھا کرنا اور ایک نئی رسم کو وجود میں لانا یہ بدعت ہے۔ ہاں ایسے آپ بغیر دن مقرر کیے ہوئے کبھی بھی اس کے نام کے اوپر کھلا دیا تو اس کا ثواب ملے گا، مرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو ہمارے گھروں کے اندر مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے، قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، اس کی بھی اصل شریعت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ شریعت محمدی جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کا نبی کا دین کہا جاتا ہے، اس کے اندر کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں آپ خود کلام پاک پڑھو گے یا آپ کے بچے پڑھیں گے یا ان کے رشتہ دار پڑھ کے اس کا ثواب بخشیں گے میت کو تو بخش سکتے ہو، کلمہ پڑھو، تسبیحات پڑھو، اس کا ثواب میت کو بخشو، ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کام کرنے کے وہ تو ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا تھا اس کو زبردستی پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ دوستو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں روزے کی طرف۔ روزے کے حالت کے اندر کبھی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا تھوکتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر تھوک کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا،
दिन में अगर आप 50 बार भी अपना थूक निगल लिया, खा लिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चेहरा बनाने से, बाल बनाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है ना। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है, इन बातों को याद रखने का, ठीक है। रोज़ा अगर आप बीमार हैं या आप सफ़र के अंदर जा रहे हैं तो रोज़े की कज़ा कर सकते हो, यानी दूसरे दिनों में उसका रोज़ा रख लेना। आपके माँ बाप बिल्कुल ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, रोज़ा रखने में सक्षम नहीं हैं, मुतहम्मिल नहीं हैं, रोज़ा रख नहीं सकते, तो उसका फ़िदिया दो। फ़िदिये का मतलब 2 टाइम का खाना किसी गरीब को दो रोज़े के बदले में, इसको फ़िदिया कहा जाता है। अनाज भी दे सकते हो, खाना भी दे सकते हो, उसका पैसा टका भी दे सकते हो, उसको फ़िदिया कहा जाता है। जहाँ तक रख सके उनको रखना चाहिए। एक शुगर का मरीज़ है, डॉक्टर ने उसको मना कर रखा है कि अगर रोज़ा रखेगा तो जान तलफ हो सकती है, तो वो रोज़ा कैंसल कर सकता है। रखने की ताकत हो तो रखना चाहिए। तो ये हुआ रोज़े का मसला। ज़कात का मसला ये है कि अल्लाह ने आपको अगर दौलत दी है तो आप ज़रूर ज़कात निकालें। जो माल की ज़कात नहीं निकालेगा, क़यामत के दिन उसका माल उसके लिए वबाल बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगा। तो ज़कात आलिमों से पूछ के अपने माल की ज़रूर ज़कात निकालें। अगर आपके पास प्लॉट है, एक्स्ट्रा बिजनेस की नीयत से ख़रीद रखा है, उसकी भी ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हमारे समाज में कई एक बुराइयां पाई जाती है, कई एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, कई एक गलत फहमियाँ, कई एक कोताहियाँ पाई जाती है। किन किन मसाइल को मैं हाईलाइट करूँ छोटे से वीडियो के अंदर, बस अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फ़रमाए। आलिमों से, जय्यद आलिमों से पूछ के चलो, और वो किस्से, कहानियाँ, स्टोरियाँ, करामात बयान करते हैं, उन आलिमों से थोड़ा बच के रहो।